بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج جو میں آپ کو زیارت کروانے لے جا رہا ہوں وہ زیارت ہے حضرت ہانی بن عروہ۔ حضرت ہانی بن عروہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے گھر سفیر امام حسین علیہ السلام جناب مسلم بن عقیل نے کوفہ میں ان کے گھر پناہ لی تھی۔ ان کی زیارت کوفہ میں مسجد کوفہ میں موجود ہے۔ حضرت ہانی بن عروہ مولا علی علیہ السلام کے بہت چاہنے والے اور شیعوں میں سے تھے۔ حضرت ہانی بن عروہ کا تعلق ایک بہت ہی طاقتور قبیلے سے تھا۔ ویسے تو بہت سی روایات ہیں، جن میں سے ایک روایت میں کہا جاتا ہے کہ جب حضرت ہانی بن عروہ اپنے گھر سے باہر نکلا کرتے تھے تو ان کے ساتھ 4000 سپاہیوں کا لشکر چلتا تھا۔ کسی روایت میں ہے کہ 12000 سپاہیوں کا لشکر چلتا تھا۔ آپ کا پورا نام ہانی ابن عروہ المرادی المزجی ہے۔ آپ قبیلہ مزج کی شاخ بنو مراد کے سردار تھے۔ جب جناب مسلم بن عقیل کی آمد کوفہ میں ہوئی تب آپ کی عمر 98 برس کی تھی۔ آپ کا شمار کوفہ کے ان چند با اثر سرداروں میں سے تھا جن کی عزت امام علی علیہ السلام کے خلافت میں آپ کے کردار کی وجہ سے تھی اور بنو امیہ کی حاکمیت میں ڈر کی وجہ سے۔ حضرت ہانی بن عروہ مولا علی علیہ السلام کے قریب ترین ساتھیوں میں سے تھے جنہوں نے جنگ جمل اور جنگ صفین میں حصہ لیا۔ جب حاکم شام نے اپنی زندگی میں ہی کوفہ میں یزید کے لیے بیعت لینا چاہی تو جناب ہانی ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اس کی شدید مذمت کی۔ جب حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو حضرت ہانی بن عروہ نے اپنی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے اپنے فرزند یحییٰ بن ہانی کو ان کی تحریک میں شامل ہونے کی ہدایت کی۔ جناب مسلم بن عقیل حضرت ہانی بن عروہ کے گھر یکم ذی الحج کو تب مہمان بن کر آئے جب عبید اللہ ابن زیاد مالون کی وجہ سے کوفہ کے حالات نے کروٹ بدلی اور لوگوں نے مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ حضرت ہانی بن عروہ نے جب میزبانی کا شرف لیا تو سب سے پہلے سفیر امام حسین علیہ السلام کے لیے دوبارہ بیعت کا اہتمام کیا، جن کی وجہ سے روایات کے مطابق 18000 سے 25000 لوگوں نے جناب مسلم بن عقیل کی دوبارہ بیعت کی۔ پر افسوس کہ یہ بیعت حضرت ہانی بن عروہ کے بااثر شخصیت ہونے کی وجہ سے کی گئی، نہ کہ امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے جذبے سے کی گئی۔ جب عبید اللہ ابن زیاد مالون کو شک ہوا کہ جناب ہانی سفیر امام حسین علیہ السلام کی حمایت کر رہے ہیں تو ان کے گھر ان کی بیماری کی عیادت کے بہانے آیا۔ یہ وہ موقع تھا کہ جب ہانی بن عروہ کے اصرار اور موقع کو غنیمت جاننے کے باوجود جناب مسلم بن عقیل نے عبید اللہ ابن زیاد مالون کو یہ سوچ کر قتل نہیں کیا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہے کہ گھر آئے ہوئے مہمان پر تلوار نکالی جائے اور دھوکے سے قتل کیا جائے۔ عبید اللہ ابن زیاد مالون یہ جانتا تھا کہ حضرت ہانی بن عروہ کو گرفتار کر کے جان سے مارنے کا مطلب ہے قبیلہ مزج کی تلواروں کا سامنا کرنا اور اپنی موت کا پروانہ جاری کرنا۔ تو اس نے مکر و فریب کی اپنی خاندانی فطرت سے اس نے حضرت ہانی بن عروہ کے خلاف ان کے اپنے بااعتماد بندوں کا سہارا لیا، جن میں سے ایک ان کا بھتیجا اور دوسرا ان کا سسر تھا۔ 5 ذی الحج سن 60 ہجری جمعے کے دن عبداللہ ابن زیاد مالون نے ان کے بھتیجے اور سسر کی مدد سے ان کو دارالامارہ میں بلایا۔ حضرت ہانی کو اس مالون کے ارادے پتہ ہونے کے باوجود اپنے بھتیجے اور سسر کے اصرار پر ان کے ساتھ چلے گئے اور وہاں پر کافی تشدد کرنے کے بعد ان کو گرفتار کر لیا۔ ان کی قید کے دوران حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا اور اس کے بعد حضرت ہانی بن عروہ کو بازار قصابہ میں لے جا کر قتل کر دینے کا حکم دے دیا گیا۔ بازار قصابہ میں پہنچ کر حضرت ہانی بن عروہ نے رستم سے 2 رکعت نماز کی اجازت مانگی اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی۔ جب ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے تو رستم نے پیچھے سے پہلا وار کیا جو خطا گیا اور پھر اس نے فوراً دوسرا وار کیا جس سے سر تن سے جدا ہو گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل اور حضرت ہانی بن عروہ کے سر کو یزید کے پاس بھیج دیا گیا اور ان کے جسموں کی بے حرمتی اس انداز سے کی کہ ان کے پاؤں میں رسیاں ڈال کر کوفے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، پھر ان کے جسموں کو دارالامارہ پہ الٹا لٹکا دیا گیا۔ ایک طرف یزید پلیت نے
ابن زیاد مالون کے اس عمل کو سراہا، اور دوسری طرف جب امام حسین علیہ السلام کو خبر ملی تو حضرت ہانی بن عروہ اور حضرت مسلم بن عقیل پر بہت دیر تک روتے رہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ویڈیو کے در اختتام کرتے ہیں، دعا گو ہوں کہ اللہ پاک صدقہ محمد و آل محمد کا آپ سب کو یہ زیارات کرنے کی شرف اور توفیق عطا فرمائے۔ صدقہ محمد و آل محمد کا آپ سب کی جائز حاجات کو پورا کریں اور آپ کی ہر مشکلات کو ٹالیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں زوار علی عباس۔ خدا حافظ۔ یا علی علیہ السلام مدد۔